یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 تا 120 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ ٹھہرا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا؟ انہوں نے فرمایا، پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں میں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا تو جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا مگر جو تو نے حکم دیا کہ بندگی کرو اللہ کی، جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کی خبر رکھنے والا تھا، اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا اللہ نے،
یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو ان کا سچ، ان کے لیے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بطور سوال کے، جو کہ قیامت کے دن پیش آنے والا ہے، اس کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے کا مقصد ان کی امت کو اور امت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ قائم کیا ہوا تھا، اور یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے لیے ایسی نہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے یہ سوال فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان لوگوں کو اس بات کا یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو اور آپ کی والدہ کو دو معبود قرار دے دیں؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا تھا کہ ایسی بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرک فی اللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ہی کیوں نہیں ٹھہرا رہے اور ان کی والدہ کو یا کسی اور چیز کو، تو کسی نبی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ اللہ، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں تھا کہ میں اس طرح کی بات کہتا، اور اگر میں نے اس طرح کی بات کہی ہوگی تو اللہ، تیرے علم سے تو باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ میرے دل میں، میرے نفس میں جو کچھ ہے اسے تو جانتا ہے، اور تو ہر غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ آگے اگلی آیت میں بھی اسی سوال کے جواب میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل فرمایا گیا کہ وہ فرمائیں گے کہ میں نے تو انہیں اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم ان تک پہنچانے کا دیا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اول تعلیم توحید کی ہوا کرتی تھی، اور توحید کے بعد پھر دوسری چیزیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ میں نے انہیں اسی بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور جب تک میں ان کے درمیان رہا دنیا میں، تو میں ان کے اعمال سے اور ان کے عقائد سے باخبر رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میرے بعد تو ہی ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ایسی بات میں انہیں کر کے نہیں آیا، اور میرے بعد اگر یہ لوگ اس قسم کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے، میرے متعلق اور میری والدہ سے متعلق اس قسم کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا، تو اے اللہ، میرے بعد تو پھر تو ہی ان کی خبر رکھنے والا ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، کیونکہ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی اپنے بندوں کو تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے، تو وہ تیرے بندے ہیں اللہ، تو اس چیز کا حق رکھتا ہے، اور انہیں عذاب دینا حکمت سے خالی نہیں ہوگا، انصاف سے بعید نہیں ہوگا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ان کی مغفرت بھی عین قانون حکمت کے تحت، عین قانون انصاف کے تحت ہی ہوگی، اور یہ لوگ تیری پکڑ سے
بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو اگر عذاب دینا چاہے تو یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، لیکن تو اگر ان کی مغفرت کرے گا تو پھر قاعدہ قانون کے تحت، حکمت کے تحت ہی کرے گا۔ اس جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا جواب ہوگا اور قول ہوگا، قال اللہ، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن میدان حشر میں اس سوال جواب کے بعد، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا یہ دن ہے، آج کا یہ دن یعنی قیامت کا دن، یہ ایسا دن ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ حق پر اور سچ پر رہے، آج کا دن ان کو نفع دے دے گا، یعنی ان کا حق پر رہنا اور سچ پر رہنا، اس کا نفع اگر دنیا کے اندر انہیں پورا پورا ظاہر نہیں ہوا تھا تو آج وہ دیکھ لیں گے کہ حق اور سچ پر چلنے کا جو نفع تھا اور جس کے بارے میں انہیں بتایا جاتا تھا، جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، وہ آج اس نفع کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں بھی اسی طرح اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، اور پھر ان کے لیے فرمایا گیا کہ جنت کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ جو اللہ کی رضا ہے، فرمایا یہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، اور اسی چیز کو فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہوگی، یعنی دنیا کے اندر حق اور سچ پر رہنا اور حق اور سچ کے لیے قربانی دینا، اور اس راہ میں جو مشکلات اور تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کر لینا، اور صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حق اور صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو گزار دینا، تو فرمایا کہ آخرت میں جو نعمتیں انہیں ملیں گی اس کا یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آیت نمبر 116 میں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ پہلے کی آیات میں بھی یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ ماذا اجبتم، کہ دنیا کے اندر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تم نے جو حق کا پیغام میرے حکم سے میرے بندوں تک پہنچایا تو اس کے جواب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں، لیکن میدان حشر میں تمام امتوں کے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنا اس مقصد کے لیے ہوگا کہ ان امتوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی آج کے دن سوال سے بچ نہیں سکتے، ان سے بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ ایمان اور عمل کے مکلف تھے اور انہیں پیغام پہنچا دیا گیا تھا، ان سے مؤاخذہ کیسے نہیں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ان آیات کے اندر ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، اور ان کی امت نصارہ کے سامنے، اور نصارہ میں وہ لوگ کہ جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ قائم کر لیا تھا، اور یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اپنی ہی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس قسم کی ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے، اور مقصد نصارہ کو سنانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر؟ یعنی اسی قسم کا عقیدہ انہوں نے دنیا کے اندر اختیار کیا ہوا تھا، تو سوال کا جو اسلوب ہے، ترتیب ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہی رکھی گئی۔ اس سے مقصود قوم نصارہ کی ملامت اور سرزنش کرنا تھا کہ جس کو تم دنیا کے اندر الہ مانتے رہے اور جس کی والدہ کو الہ مانتے رہے، وہ تو خود اس بات سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اب تمہارے لیے شفاعت سفارش کی کوئی بات نہیں، جو تم دنیا کے اندر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف سے سفارشی ہوں گے اور ہماری شفاعت کریں گے، تو اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ آج جو تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق ہی تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔